دوستو آپ نے یہ تو سنا ہوگا بنی نوع آدم کی تخلیق سے پہلے اس دنیا میں جنات موجود تھے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام سے پہلے جنات کو تخلیق کیا تھا، لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ جنات سے پہلے اس دنیا میں کون سی مخلوق تھی اور جنات کی آمد پر جنات نے اس مخلوق کا خاتمہ کس طرح سے کیا؟ دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو اس بارے میں مکمل تفصیلی معلومات فراہم کریں گے۔ ہم آپ کو کچھ اور بھی ایسی مخلوقات کے بارے میں بتائیں گے جو حضرت آدم علیہ السلام اور جنات کی آمد سے پہلے اس زمین پر بستی رہی ہیں۔ اس ویڈیو میں ہم آپ کو یہ معلومات بھی فراہم کریں گے کہ اس دنیا کی ابتدا کیسے ہوئی اور اتنی ساری مخلوقات کو اللہ تعالیٰ نے کس مقصد کے لیے پیدا کیا۔ نماز میں 2 سجدے کیوں کیے جاتے ہیں؟ ان سجدوں کے پیچھے کیا حکمت چھپی ہے؟ دوستو اللہ تعالیٰ کی تخلیق کردہ کائنات اس قدر پراسرار ہے، اس میں اتنے راز چھپے ہیں کہ اس میں لاکھوں اور کروڑوں کی تعداد میں اللہ تعالیٰ کے کرشمات موجود ہیں۔ انسانی عقل ان کرشمات کا احاطہ نہیں کر سکتی۔ جنات اور انسانوں کو پیدا کرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ نے اس زمین پر اور بھی بہت سی مخلوقات کو پیدا کیا تھا۔ یہ حیرت انگیز بناوٹ اور بڑے بڑے اجسام والی مخلوقات تھیں۔ اپنی شکل و صورت کے لحاظ سے یہ اس قدر خوفناک تھیں کہ کوئی عام انسان ان کو دیکھ نہیں سکتا تھا۔ ان میں سے بعض مخلوقات ایسی تھیں جو کہ پر رکھتی تھیں اور کچھ مخلوقات ایسی تھیں جن کے 2 سر تھے، ایک آگے کی طرف اور ایک پیچھے کی طرف، اور ان کے بہت زیادہ پاؤں تھے۔ اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ نے ایک ایسی مخلوق بھی پیدا کی جس کا جسم شیر کی طرح اور منہ کسی پرندے کی طرح تھا۔ یہ مخلوق اپنے لمبے لمبے بالوں کے ساتھ ایک دم بھی رکھتی تھی اور مکھیوں کی طرح بھنبھناتی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے جب اس سیارے کو پیدا فرمایا تو یہاں انسانوں اور جنات سے پہلے عجیب الخلقت اور دل دہلا دینے والی مخلوق آباد تھی۔ وقت کے ساتھ ساتھ اور ماحولیاتی تبدیلیوں کے باعث یہ تمام مخلوقات اپنا اپنا وقت گزار کے اس دنیا سے ختم ہوتی گئیں اور ان مخلوقات کی جگہ نئی مخلوقات آباد ہوتی گئیں۔ پھر ایک وقت ایسا آیا کہ اللہ تعالیٰ نے جنات کو تخلیق کیا۔ ابھی جنات کا وجود تھا اور اللہ تعالیٰ نے انسان کو تخلیق کرنے کے بارے میں سوچا۔ اللہ تعالیٰ کی پیدا کردہ مخلوقات میں سے کچھ مخلوقات بہت زیادہ طاقتور اور شرارتی تھیں۔ کچھ لوگ یہی سمجھتے ہیں کہ اس دنیا میں ڈائناسورز، ان کے بعد جنات اور اس کے بعد انسان پیدا کیے گئے۔ دوستو ایسا بالکل بھی نہیں ہے۔ ان سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے زمین پر نہایت ہی عجیب و غریب مخلوقات کو پیدا فرمایا۔ ان عجیب و غریب مخلوقات میں سے ایک مخلوق ہن اور بن بھی ہے۔ قرآن پاک میں ان کے ذکر کی طرف اشارہ بھی ملتا ہے۔ ان کے بارے میں علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، انسانوں سے پہلے جنات کو پیدا کیا گیا اور جنات سے پہلے اس دنیا میں ہن اور بن نامی ایک مخلوق موجود تھی۔ اس مخلوق کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ بہت حد تک خطرناک اور شرارت میں سب سے آگے تھی۔ جب اپنی شرارت کی بدولت انہوں نے زمین پر فتنہ فساد برپا کرنا شروع کر دیا تو اللہ تعالیٰ نے جنات کو پیدا فرما کر اس مخلوق پر حاوی کر دیا۔ جنات نے اس مخلوق کو چن چن کر مارنا اور قتل کرنا شروع کر دیا۔ جو مخلوق بچ گئی تھی جنات نے انہیں مار کر اس زمین سے بھگا دیا۔ اس طرح ہن اور بن کے بعد جنات اس دنیا میں آباد ہوئے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ جنات سے پہلے بھی اس دنیا میں افراد سے مخلوقات آباد تھیں، اور اسی بات کو مد نظر رکھتے ہوئے اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، میں زمین پر اپنا ایک نائب بنانے والا ہوں۔ تو فرشتوں نے اللہ تعالیٰ سے عرض کیا، اے اللہ، تو اس روئے زمین میں ایک ایسی مخلوق کو پیدا کرنے والا ہے جو زمین پر فتنہ و فساد برپا کرے گی اور قتل و غارت کرے گی۔ فرشتوں نے یہ بات اس کے پیش نظر کی کہ وہ پہلے سے ہی زمین پر ہن اور بن کا فتنہ و فساد دیکھ چکے تھے، اور یہ بھی دیکھ چکے تھے کہ جنات نے کیسے انہیں بعد میں آ کر قتل کیا۔ یہ تمام آیات اس بات کی طرف اشارہ کرتی ہیں کہ زمین میں اور بھی مخلوقات موجود تھیں۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ حضرت آدم علیہ السلام کے اس زمین پر آنے سے 2000 سال پہلے ہن اور بن نامی مخلوقات رہا کرتی تھیں۔ انہوں نے زمین پر فتنہ فساد پھیلا کر ایک دوسرے کو قتل کیا۔ ایک اور روایت میں یہ بات بھی آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے زمین اور آسمان پیدا کرنے سے پہلے فرشتوں کو تخلیق کیا تھا۔ فرشتوں کے بعد جنات کو آگ کے شعلے سے پیدا فرمایا، اور جنات کے بعد انسانوں کو مٹی سے تخلیق کیا گیا۔ اس روئے زمین پر جس خاکی وجود کو سب سے پہلے تخلیق کیا گیا تھا وہ اللہ تعالیٰ کے نبی حضرت آدم علیہ السلام ہیں۔ آپ بنی نوع انسان کے لیے پہلے پیغمبر تھے جو اللہ تعالیٰ کی شریعت لے کر آئے تھے۔ مفسرین لکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جنات سے حکومت لے کر ایک دوسری مخلوق کو دینا چاہی تاکہ جنات کا غرور ٹوٹے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرماتا ہے کہ میں زمین پر اپنا ایک خلیفہ بنانے والا ہوں۔ وہ انسان اپنے اختیار اور ارادے کا مالک ہوگا اور اس روئے زمین پر اپنی مرضی سے جہاں چاہے گا جائے گا اور اپنی مرضی سے کام کر سکے گا۔ وہ دخل اور اختیار کا ایک نمونہ ہوگا۔ فرشتے یہ سن کر حیران و پریشان ہوئے اور اللہ تعالیٰ سے کہنے لگے،
اے اللہ، کیا آپ ایک ایسی مخلوق کو پیدا کریں گے جو زمین کو فتنے اور خونریزی سے بھر دے؟ اے اللہ، ہم فرشتے تیری حمد و ثنا اور تسبیح کے لیے کافی ہیں۔ تب اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کرنے کی جو حکمت میں جانتا ہوں تم اس سے بے خبر ہو۔ دوستو، انسانوں میں بھی نافرمانی اور ظلم کا عنصر پایا جاتا ہے، مگر ان کی یہ خوبی ہے کہ جنات کے مقابلے میں انسان رحم دل ہے۔ بلکہ ہمیں یوں سمجھنا چاہیے کہ انسان جنات اور فرشتوں کے درمیان ایک درمیانے درجے کی مخلوق ہے۔ ایک عرصے تک جنات بھی اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کرتے رہے اور فرما برداری کرتے رہے ہیں۔ وقت کے ساتھ ساتھ ان میں نافرمانی کا عنصر بڑھنے لگا، فسادات اور قتل و غارت کی طرف ان کا رجحان بڑھنے لگا۔ تب اللہ تعالیٰ نے ان کی طرف ایک یوسف نامی فرشتہ بھیجا جو ان کو ہدایت اور رہنمائی کی طرف بلانے لگا، مگر یہ سرکش ہی رہے۔ تب اللہ تعالیٰ نے آسمان سے فرشتوں کے ایک لشکر کو زمین پر بھیجا۔ اس وقت جنات اور فرشتوں کے مابین ایک بہت زبردست معرکہ ہوا۔ اس معرکے میں بہت سے جنات مارے گئے اور آخر کار فرشتے جنات پر حاوی ہو گئے۔ فرشتوں نے جنات کو مار کے سمندروں اور جزیروں کے اندر قید کرنا شروع کر دیا۔ اس وقت جنات زمین پر تقریباً 1000 سال تک بستے رہے۔ اس زمین پر آباد ہونے والی ایک مخلوق ایسی بھی تھی جس کے چھری اور خنجر کی طرح بڑے بڑے دانت تھے۔ دوستو، ایسی اور بھی بہت سی عجیب و غریب مخلوقات جس کو اللہ تعالیٰ نے انسانوں اور جنات سے پہلے پیدا کیا، ان کا تذکرہ تاریخ کی کتابوں میں ملتا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ اس زمین پر 1020 قسم کی مخلوقات آباد تھیں۔ ان میں سے 420 قسم کی مخلوقات سمندر کی سطح کے اوپر آباد تھیں اور باقی مخلوقات زیر سمندر رہتی تھیں۔ اللہ بے شک ہر قسم کی مخلوق کو پیدا کرنے پر قادر ہے۔ جنات اور انسانوں کو پیدا کرنے کا ایک ہی مقصد تھا، اور وہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کی سورہ زاریات کے اندر یہ مقصد اس طرح بیان کیا ہے: میں نے انسان اور جنات کو اس لیے پیدا کیا تاکہ وہ میری عبادت کر سکیں۔ بعض لوگوں نے نماز، روزہ، حج اور زکوٰۃ ہی کو عبادت سمجھ رکھا ہے۔ تمام جنات اور انسانوں کو یہ اختیار بخشا گیا ہے کہ وہ ان پر منحصر ہے کہ وہ اللہ کی بندگی اختیار کریں یا گمراہی کا راستہ اپنائیں، اور یہی ایک خوبی انہیں دوسری مخلوقات سے منفرد بناتی ہے۔ باقی تمام مخلوقات اللہ تعالیٰ کی بندگی کی پابند ہیں۔ دوستو، جنات کی قوم میں ایک بزرگ تھا۔ اس بزرگ کا نام عزازیل تھا۔ روایات میں آتا ہے کہ عزازیل سے ہی جنات کی ابتدا ہوئی۔ عزازیل اللہ تعالیٰ کا نہایت فرما بردار اور عبادت گزار جن تھا۔ جنت میں اس کا نور سے بنا ہوا ایک تخت ہوتا تھا، اور اس تخت پر بیٹھ کر وہ فرشتوں کو درس دیا کرتا تھا۔ بہت بڑے بڑے فرشتے اس کے شاگرد ہوا کرتے تھے۔ جب عزازیل کو اس بات کا یقین ہو گیا کہ اس دنیا میں اور فرشتوں میں میرے سے بڑھ کر کوئی عالم نہیں، اگر کسی کے پاس اتنا علم ہے بھی، میں پھر بھی اس کا سردار ہوں، اور یہی باتیں سوچ کر وہ گھمنڈ کرنے لگا۔ جب اللہ تعالیٰ نے تمام فرشتوں کو حکم دیا کہ حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو، تو عزازیل گھمنڈ میں آ گیا کہ اس سے زیادہ علم میرے پاس ہے، اس لیے میں آدم کو سجدہ کیوں کروں، اور اس نے سجدہ کرنے سے انکار کر دیا۔ فرشتوں نے جب حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کیا تو اگلے 100 برس تک وہ سجدے میں پڑے رہے۔ فرشتوں نے جب سجدے سے سر اٹھایا تو انہوں نے دیکھا کہ عزازیل حضرت آدم علیہ السلام سے منہ موڑے غرور میں ایک طرف کھڑا ہے۔ اس کا سارا منہ کسی اندھیری رات کی طرح سیاہ ہو رہا ہے جو اس سے پہلے بہت خوبصورت ہوا کرتا تھا۔ اس دن وہ ایک ہیبت ناک دیو کی مانند نظر آ رہا تھا۔ عزازیل کی یہ صورت دیکھ کر تمام ملائکہ پھر سجدے میں گر گئے۔ اللہ تعالیٰ کو فرشتوں کے یہ 2 سجدے بہت پسند آئے۔ ایک سجدہ فرما برداری کا اور دوسرا سجدہ شکر بجا لانے کا تھا۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کے لیے نماز میں 2 سجدے رکھے۔ ابلیس نے اللہ تعالیٰ سے قیامت تک کے لیے مہلت مانگی اور 2 مطالبے کیے۔ ایک تو یہ کہ میں قیامت تک زندہ رہوں، مجھے کبھی موت نہ آئے۔ دوسرا اختیارات کا مطالبہ کیا۔ اللہ نے اسے اختیارات اور مہلت دونوں دیے۔ پھر ابلیس نے اللہ تعالیٰ سے یہ وعدہ کیا کہ اے اللہ، تو نے مجھے آدم کے لیے رسوا کیا، میں بھی تا قیامت آدم اور اس کی اولاد کو رسوا کرتا رہوں گا، ان کو ہر طرح سے گمراہ کر کے تیرا ناشکرہ کروں گا، مگر مؤمنین میرے کسی داؤ میں نہیں آئیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے اسے مہلت دی اور کہا، جا اپنی ذلت اور رسوائی کے ساتھ انتظار کر یہاں تک کہ مہلت کا وقت ختم ہو اور تو جہنم میں چلا جائے۔ ہماری اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نیک صالح اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور جہنم کے ایندھن اور شیطان کے شر سے محفوظ فرمائے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔